الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، آج کی اس مجلس میں کچھ باتیں حلال رزق کے تعلق سے ہم سنیں گے، اس لیے کہ یہ راتیں وہ ہیں جس میں ہم لیلۃ القدر کو تلاش کر رہے ہیں. لیلۃ القدر جس کی قدر والی باتیں ہم نے بہت سے جمعوں میں سنا، ہمیشہ سنتے ہیں، اور اس میں دعا بھی بکثرت کرتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنی. یہ دعا بھی بکثرت پڑھتے ہیں، جس میں ہم اس بات کی دعا اللہ سبحانہ و تعالی سے کرتے ہیں، اللہم انک عفو، اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، ہمیں معاف فرما. اللہ سے جب بار بار معافی کی درخواست کرتے ہیں تو کیا ہم ایک دوسرے کو بھی معاف کرتے ہیں؟ ظاہر ہے ہم اللہ سے معافی چاہتے ہیں، لیکن کیا ہم ایک دوسرے کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، مسٹیک کو معاف فرماتے ہیں؟ اگر ہمارے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ اپنے ساتھ بسنے والے انسانوں کو ہم معاف فرمائیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کے کیسے امیدوار ہیں؟ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو معاف کرے گا؟ بار بار دعا تو ضرور کرتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو. تو سب سے پہلی بات یہ ہونی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف فرمائیں، بھائی بھائی کو، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو، بچے بھائی بہن کو، اور ایک ساتھی دوسرے ساتھی کو. اگر ہم ایک دوسرے کو معاف فرمائیں، معاف کریں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی ضرور معاف کرے گا. اور اسی طرح ہماری لمبی لمبی دعائیں، بہت لمبی لمبی دعائیں ہوتی ہیں. یقیناً آدمی کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے رب سے دعا کرو، مانگو، آہستہ آواز میں، چھپے چھپے اور گڑگڑاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگو. انبیاء نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، لیکن اتنی ساری لمبی دعاؤں کے مانگنے سے پہلے ہم ایک 5 منٹ بیٹھ کر سوچیں کہ جو جسم، جو خون، جو کپڑے ہم پہنے ہیں، یہ کہاں تک حلال کے ہیں. بس 5 منٹ آدمی سوچے. اتنی لمبی دعاؤں کی تو ضرورت نہیں ہے. اور کہا کہ بس آدمی بس اپنا محاسبہ کرے کہ میں جو کپڑے پہنا ہوا ہوں، میرے رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے، میرا جسم جس گوشت پوست سے بنا ہے، اس میں حلال رزق کی کتنی شمولیت ہے، کتنا اس میں حلال رزق لگا ہوا ہے. کہیں حرام کی بو باز تو نہیں، کہیں حرام چیزیں اس میں تو داخل نہیں. تو دوستو عزیزو، میری ماں اور بہنوں، آج کی اس مجلس میں اسی کا ہم محاسبہ کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کیجئے، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کیجئے. ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو ہمارے لیے جنت کا پیش خیمہ بنا دے، اور پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں. سب سے پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 80 پر 1، 80 پر 2، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ جو کچھ ہم نے تمہیں پاک چیزیں عطا کی، پاک چیزیں عطا کی ہیں، ولا تطغوا، اس میں حد سے زیادتی کے ساتھ کام نہ لو. اور اللہ تعالیٰ نے اور ایک آیت میں کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولو، اللہ تعالیٰ رسولوں کو حکم دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے رسولو تم پاک چیزیں کھاؤ، وَعْمَلُوا صَالِحًا، نیک عمل کرو. پاک چیز کیا ہوتی ہے؟ پاک چیز وہ ہوتی ہے
جو آدمی حلال ذرائع سے کھاتا ہے، حلال چیز کھاتا ہے، آپ دیکھیں گے شریعت نے مختصر 3 چیزوں میں اسے تقسیم کیا ہے. 3 چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ساری روزی روٹی کو تقسیم کیا ہے جو آدمی کھاتا ہے. جیسے ہم آپ کو بتائیں گے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے بغیر کسی مقابل کے آدمی حاصل کرتا ہے، بغیر کسی چیز کے آدمی لیتا ہے. جیسے سود ہے، انٹرسٹ کا پیسہ ہے، آپ نے اس کے لیے کچھ دیا نہیں، بس لیا. جوا ہے، بغیر کسی مقابل کے آدمی لیتا ہے، یہ حرام ہے. یعنی بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی پیسے کے آدمی لیتا ہے پیسہ، اور یہ چیز ہے. دوسری ایک چیز ہے جو آدمی کو آتی ہے بغیر حق کے، بغیر کسی حق کے، جیسے چوری ہے، چوری کا مال بغیر کسی حق کے آپ نے لے لیا، اور دھوکے سے کسی کا مال لے لیا، والاحتکار. اور اسی طرح تیسری چیز ہے جو آدمی کو آتا ہوتی، آدمی لیتا ہے، پیسے دے کر لیتا ہے لیکن اس سے اسے نقصان ہوتا ہے. جیسے آدمی پیسہ دے کر شراب پیے، پیسے دے کر ہی اس نے خریدا، لیکن وہ چیز اس کے حق میں مفید نہیں. کہا کہ یہ 3 چیزیں ہیں، یا پیسے دے کر لوگوں کو بیچتا ہے لیکن شراب بیچتا ہے، یا مخدرات، افیون یا ہیروئن یا ایسے براؤن سوگر، ایسی ساری چیزیں بیچتا ہے، پیسے دے کر بیچتا ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں جس سے آدمی پیسہ حاصل کرتا ہے. ایک فری میں بغیر کسی محنت کے انٹرسٹ کا پیسہ ہے اور جوئے کا پیسہ ہے. نمبر 2، بغیر کسی حق کے لیتا ہے، چوری کا پیسہ، کسی پر ظلم کر کے پیسہ لیتا ہے، یہ ساری چیزیں. اور تیسری چیز، پیسے لیتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں نقصان کی چیز بیچتا ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں جس سے لوگ آمدنی حاصل کرتے ہیں، جو غلط آمدنی حاصل کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے تھے، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ محمد کے خاندان والوں کو اتنی روزی دے جتنی روزی کافی ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی جائیدادیں یا بڑے بڑے ایسے کھانے اور ایسی چیزیں نہیں منگائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمولی چیز پر راضی ہو جاتے تھے. کبھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا تو بکری کا ایک ٹانگ کھا لیا، اور اللہ نے نہیں دیا تو روزہ رکھ لیے. جب اللہ نے جیسے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسی روزی اپنا لی. اسی لیے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ما شبع آل محمد من خبز شعیر یومین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ 2 دن لگاتار جو کی روٹی نہیں کھائے. 2 دن لگاتار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو جو کی روٹی نہیں ملی. کہتے ہیں کہ جب یہاں تک کہ متتابعین حتی قبض، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر کے بارے میں کہا، استغفر اللہ. تو میں آپ کو بتا دوں، حقیقت میں آج ہمارے پاس چندے کا اعلان تھا، اناؤنسمنٹ تھا کلیت الحدیث بنگلور کے لیے. کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اگر اور ایک دن میں ہم اس کو کر لے سکتے ہیں. لیکن یہ کلیت الحدیث ہمارا ہے جو بنگلور کا، جس میں حدیث کی تعلیم ہوتی ہے اور جس کی نگرانی ڈاکٹر آر کے نور محمد صاحب کرتے ہیں. تو جاتے جاتے آپ اس کا خیال کرتے جائیں اور اسی کلیت الحدیث کے لیے تعاون کرتے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے. جہاں بہت سارے طلبہ رہتے ہیں اور حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں، جو پڑھے لکھے علماء ہیں، اور لاکھوں روپے اس کا خرچہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات میں کیا چیزیں تھیں. تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے کی یہ بات بتائی. تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر کے بارے میں کہتی ہیں، وَكَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من ادم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچھونا چمڑے کا ہوتا تھا، چمڑے کا بچھونا ہوتا تھا جس میں پتے بھرے جاتے تھے آرام کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیڈ ہوتا تھا، نہالی جسے کہتے ہیں، وہ چمڑے کا ہوتا تھا اور جس میں پتے بھرے جاتے تھے.
اسی کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ سو رہے ہیں، آپ کے جسم اطہر پر نشانات پڑے ہوئے ہیں، اور جبکہ میں نے قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کو دیکھا کہ وہ بالکل ناز و نام میں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا ہمارے لیے اتنی کافی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھی سادی زندگی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا، من اصبح منکم آمنا فی صربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی امن کے ساتھ اپنے گھر میں رہے، صبح ہوئی امن میں ہے اور جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا اس کے لیے دے دی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، آدمی کو زندگی میں سادگی اختیار کرنا چاہیے۔ اور ویسے آج کے اس درس میں ہم سنیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے معاملے میں کیا کہا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے گھر میں رہتے تھے، چاچا کے ساتھ رہتے تھے۔ کہا کہ چاچا جب تجارت پر جاتے تھے شام سریا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بار لے گئے تو ایک مقام پر پہنچے بسرا، اور وہاں کا جو پاسٹر تھا بحیرہ، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ جس پر عجیب طرح کی علامات ہیں، نشانات ہیں۔ پوچھا ان کے بارے میں کہ اس کے ابا کون ہیں، امی کون ہیں، تو ابو طالب نے بتایا کہ یہ ان کی ماں ہیں لیکن باپ کا انتقال ہو چکا ہے، اور ساری چیزیں کیفیت بتائی۔ تو اس وقت اس پاسٹر نے کہا کہ آپ اس کو یہودیوں سے بچا کے رکھیں اور یہیں سے واپس مکہ لے کر چلے جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا سفر تھا جو تجارت کے لیے تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال میں تجارت کیا۔ آپ جانتے ہیں، سنے ہیں، پڑھے ہیں، اور وہ تجارت بڑی نفع بخش ہوئی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوق عکاظ ایک بازار تھا، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا خرچ چلانے کے لیے بکریاں بھی چرایا کرتے تھے اور کچھ لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ یعنی بچپن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں اپنا دل لگایا، محنت کی اور اس تجارت کو اپنایا، جیسے آپ جانتے ہیں۔ اور انبیاء اکرام کا بھی یہ شیوا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائی، اور جیسے کہتے ہیں داؤد علیہ السلام، انہوں نے بھی تجارت کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت میں خاص ایک نمونہ تھا۔ آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تجارت کرتے تھے، کیسے لوگوں کو دلوں کو خوش کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور حدیث جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ذات الرقاع ایک جنگ سے ہم واپس آ رہے تھے، اور میں ایک اونٹنی پر سوار تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ ساتھ تھے، اور میری اونٹنی چل نہیں رہی تھی، سارے اونٹنی سامنے بھاگتی، میری اونٹنی چل نہیں رہی تھی، میں بڑا پریشان تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب آئے، بولے کہ جابر کیا بات ہے؟ بولا کہ اللہ کے نبی میں گھر جلدی جانا چاہتا ہوں، اور جنگ سے ہم لوٹ رہے ہیں، یہ اونٹنی چلتی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو، تم اپنی اونٹنی کو بٹھاؤ۔ بٹھایا؟ بولا کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی بٹھائی، اور پھر چھڑی لیا، اور چھڑی لے کر کہتے ہیں فَنَحَسَهُ بِهِ نَحْسَاتٍ، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کونچا لگایا، زوردار کونچا لگایا، اور جس کی وجہ سے اونٹنی اٹھی۔ بولا کہ اب سوار ہو جاؤ، اور پھر سوار ہوئے تو کہتے ہیں کہ اب اونٹنی بڑی تیزی سے دوڑنے لگی، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں تھا، آپ کے ہاتھ کی برکت تھی کہ اونٹنی بڑی تیزی سے دوڑنے لگی۔ وہ اونٹنی جو چلتی نہیں تھی اب دوڑنے لگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے، بولے جابر کیا بات ہے، تم نے شادی کی ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی میں نے شادی کی ہے۔ بولا کہ کس سے شادی کی ہے؟ کہا کہ میں نے ایک صلاحیت والی، سلیقہ والی
عورت سے شادی کی ہے جو سیبہ ہے، یعنی پہلے سے شادی جو مطلقہ تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ نے کنواری عورت سے شادی کیوں نہیں کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، میرے باپ کا تو انتقال ہوا احد میں، آپ تمام نے جانتے ہیں، سنے بھی ہیں، اور کہا کہ ان کے انتقال کے بعد باپ نے 7 بیٹیاں چھوڑی، 7 بیٹیاں چھوڑی، میں ایک بھائی، اور 7 بیٹیوں کے نگرانی کے لیے، ان کے سر یعنی چوٹی ڈالنے کے لیے، ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے مجھے ایک ایسی عورت کی ضرورت تھی جو تجربے کار ہو، تو میں نے اسی لیے ایسی عورت سے شادی کی، اور اگر میں ویسی کم عمر کی عورت کو لاتا تو وہ میری بہنوں کے ساتھ وہ بھی ایک ہو جاتی، تو میں نے یہ سوچا کہ چلو کسی ایسی عورت سے شادی کی جائے جو میری بہنوں کا خیال رکھے، ان کی چوٹی ڈالے، ان کے بالوں کی صفائی کرے، اور میں نے اس مقصد سے شادی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف کی، کہا کہ واقعی تم نے اچھا کام کیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک اچھا بھائی اپنی بہنوں کا خیال کرتا ہے، اپنی بہنوں کا خیال کرتا ہے۔ یہ بھی ماں باپ کی خدمت ہے کہ ماں باپ کے چلے جانے کے بعد بھائی اپنے بہنوں کا خیال کرے، بھائی اپنے بہنوں کا خیال کرے۔ اور کہتے ہیں کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، کیا ایسا کرو گے کہ تم اپنا اونٹ مجھے بیچو گے؟ تو بڑا تعجب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اپنا اونٹ خریدنا چاہتے ہیں۔ بولا اللہ کے نبی، آپ یہ اونٹ لے کر کیا کریں گے؟ میرا اونٹ لے کر کیا کریں گے؟ بولا کہ نہیں بیچو گے؟ بولا ٹھیک ہے، آپ قیمت لگائیے۔ بولا کہ آپ قیمت لگائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 1 درہم، 1 درہم۔ بولا 1 درہم، 1 درہم میں تو ہم نہیں بیچیں گے۔ بولا کہ 2 درہم۔ بڑھاتے رہے بڑھاتے رہے، بولا کہ 1 اوقیہ 40 درہم لگ بھگ۔ تو کہا کہ 1 اوقیے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اونٹ بیچ دیا، اور کہا کہ اللہ کے نبی ایسا کرے کہ بس مجھے مدینہ جانے تک وقت دے تاکہ میں اسی اونٹنی پر میں مدینہ تک جاؤں، مدینہ تک جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ اور مدینہ جب پہنچے تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیمت لی، اپنی اونٹنی کی قیمت لی، اور تھوڑی دیر دور گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا کہ جابر آؤ۔ تو میں سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اونٹنی میرے حوالے کر دیں گے، پیسہ واپس لے لیں گے۔ اللہ کے نبی اور کہتے ہیں کہ مجھے وہ اونٹنی بڑی یہ تھی، میں ناپسند کرتا تھا اس کو۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے جابر، تم نے پیسے لے لیے، اب اپنی اونٹنی بھی لے لو، اپنی اونٹنی بھی لے لو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ جو لگاؤ تھا، تعلق تھا، بیپار میں، ان کی دلوں کی تسلی میں، ان کی دلوں کی خوشی میں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اونٹنی میرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں میرے پاس رہی، اور بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس اونٹنی کو صدقے کے اونٹنیوں میں داخل کر دو، میں نے داخل کر دی۔ اتنی لمبے عرصے تک وہ اونٹنی میرے پاس رہی۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کوچا لگانے کی جو برکت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی میں وہ صحت دی تھی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کیسے تھے۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے اونٹ قرض لیے کہ آپ مجھے اونٹ دیں، فلاں جگہ کے اونٹ آنے والے ہیں، وہ جب آ جائیں گے تو اس اونٹ کے بدلے میں ہم یہ دے دیں گے۔ اب جب وہ اونٹ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی وہ جو قرض ہم نے لیے ہیں اس کے بدلے میں یہ اونٹ دے دیے جائیں۔ تو صحابی نے کہا اللہ کے نبی، جس قسم کے اونٹ ہم لیے ہیں وہ اس سے اچھے ہیں، اب جو اونٹ آئے ہیں اس سے اچھے ہیں، وہ ہم نے جو اونٹ لیے تھے اتنے اچھے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، یہی اچھے اونٹ دے دو، اچھے اونٹ دے دو۔ اسی لیے کہا کہ لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے لوگوں کو زیادہ دو، اچھا تولو، جھکتا تولو، اور لوگوں کو اچھا مال دینے کی کوشش کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی باتیں سکھائی۔ کہتے ہیں ان روح القدس نفث فی روعی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کہا کہ ان روح القدس، جبریل امین نے میری طرف بات لائی، کہا کہ ان نفسا لن تموت حتی تستکمل اجلہا،
کہا کہ کوئی آدمی اپنی زندگی کی مدت پوری ہونے سے پہلے دنیا سے نہیں جائے گا، جتنی مدت اس کی زندگی کی ہے وہ پورا کر کے جائے گا۔ وَتَسْتَوْعِبْ رِزْقَهَا، اپنا پورا رزق دنیا سے لے کر جائے گا، ایک دانہ بھی باقی ہے دنیا سے وہ نہیں جائے گا۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، دنیا سے کہا کہ اللہ سے ڈرو روزی روٹی حاصل کرنے میں، دنیا کمانے میں، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اچھا راستہ اختیار کرو، غلط راستے اختیار نہ کرو، دنیا لینے میں اچھے راستے اختیار کرو، تب جا کر ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی، لیلۃ القدر کی راتیں ملیں گی، ہماری دعائیں قبول ہوں گی، ساری چیزیں ہوں گی۔ کہتے ہیں وَلَا يَحْمِلَنَّ أَحَدُكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ، اگر رزق کے آنے میں ذرا دیر ہو، کسی کو نوکری ملنے میں دیر ہو جائے، کسی کی روزی روٹی میں برکت ملنے میں دیر ہو جائے، أَن يَطْلُبُهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، گناہوں کا راستہ اختیار مت کرو۔ شارٹ کٹ میں لوگ جانا چاہتے ہیں، بولا سیدھے راستے سے روزی نہیں ملتی تو لوگ غلط راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، کہا کہ نہیں ایسا مت کرو، گناہ کے راستے سے اللہ کی روزی مت تلاش کرو۔ کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنَالُ مَا عِندَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، روزی روٹی اللہ کے پاس سے آتی ہے اور وہ صرف اللہ کو خوش کر کے حاصل کی جا سکتی ہے، اللہ کو ناراض کر کے اللہ کی روزی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی روزی اگر حاصل ہونی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر کے حاصل ہو سکتی ہے۔ تو ہم آپ کو مختصر بتائیں، علماء نے 10 باتیں لکھی ہیں کہ کیسے آپ اپنی روزی روٹی میں برکت حاصل کریں گے۔ مشہور واقعہ آپ سنتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ نوکر جو لوگوں کو کہانتیں کرتا تھا، لوگوں کو کہانیاں سناتا تھا، ایک مرتبہ وہ کہانی سنایا، اجرت میں اسے مزدوری ملی، لایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضرت ابوبکر کھا گئے تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے، تو اس نے کہا کہ آپ نے کبھی نہیں پوچھا، آپ ہمیشہ پوچھتے تھے کہ یہ کہاں ہے، کیسے آیا ہے، لیکن اس مرتبہ آپ نے نہیں پوچھا۔ میں نے جاہلیت میں کسی کو کچھ کہانیاں جھوٹ موٹ کی سنائی تھی اور مجھے کہانت نہیں آتی تھی، اور اس نے اس کے بدلے میں مجھے کھانا دیا تھا، آپ نے کھا لیا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگلی ڈال کر اسے قے کر دیا، بولا کہ یہ حرام ہے۔ کہا کہ اس میں اتنے اہتمام کی کیا ضرورت تھی، تو کہا کہ اس نکالنے میں میری جان بھی چلی جاتی تو میں اس کو قے کر دیتا، اس لیے کہ حرام ہے، تم نے کہانت کر کے روزی حاصل کی۔ تو یہ سلف تھے، یہ ہمارے صحابہ کرام تھے جو حرام روزی سے ایسے بچتے تھے۔ تو بالکل 10 باتیں مختصر سے انداز میں انہوں نے کہا کہ آدمی کو روزی روٹی کی برکت کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کرنی چاہیے۔ تو کہا الاستغفار والتوبہ، بہترین چیز استغفار ہے۔ گناہوں کی وجہ سے روزی روٹی کے راستے بند ہو جاتے ہیں، گناہ کی وجہ سے رزق کے راستے بند ہو جاتے ہیں، آدمی استغفار کرے، سید الاستغفار پڑھے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، بکثرت استغفار پڑھے، اللہ تعالیٰ روزی روٹی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جہاں سے مجھے روزی آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو توکلتم علی اللہ لو انکم توکلون حق توکلی، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ویسے بھروسہ کرو گے جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ تم کو ویسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، یہ اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں لیکن جب واپس ہوتے ہیں اپنے گھونسلوں کو تو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ ان کے گھروں میں نہ فریج ہے نہ کوئی چیز ہے لیکن پرندے پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، لیکن بس ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو۔ نمبر 3، عبادت اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگو۔ جیسے روزی روٹی کمانے کی فکر میں ہم لگ جاتے ہیں، اسی لیے ایک حدیث میں کہا گیا یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، میرے عبادت کے لیے وقت نکال، میری عبادت کے لیے ذرا فری ہو جا، املأ صدرک غنا، میں تیرے سینے کو بھر دوں گا غنا سے، غنا کے معنی آدمی محتاج نہیں ہوگا، اور واسد فقرک، اور تیری فقیری کو میں دور کر دوں گا، لیکن میری عبادت کے لیے ذرا ٹائم نکال۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے، وہ نکالتے بھی 15-20 منٹ ہے لیکن اس میں بھی
بہت سارے وہی حساب کتاب، کیسا ہوگا، سیلری کیسے بچے گی، کیا بچے گی، کب، اسی میں وقت چلا جاتا ہے. بلا کہ تھوڑا ایسا وقت نکالو خشوع خضوع کے ساتھ، میری عبادت کے لیے تھوڑا ٹائم نکالو، میں تمہیں روزی روٹی کے سارے مسئلے میں حل کر دوں گا. تو یہ تیسری چیز تھی. پہلی چیز آدمی استغفار کرے، دوسری چیز اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، تیسری چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جڑ جائے، اور پھر چوتھی چیز کے بارے میں کہا المتابعۃ بین الحج والعمرہ. اللہ نے دولت دی ہے تو آدمی عمرے کے بعد عمرہ کرے. اگر یہ ہو، اب تو حالات ایسے ہیں کہ حکومت کی طرف سے پابندیاں ہیں، اگر جب وہ زمانہ تھا جب کوئی پابندی نہیں تھی تو کہا کہ اگر آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سہولتیں دی ہیں تو آدمی کر سکتا ہے. یہ بھی رزق میں برکت کے اسباب میں سے ہیں. اور پانچویں چیز جو ہمارے معاشرے کے لیے بہت اہم ہے، ہم بھی کیسے لوگ ہیں، کہا کہ صلۃ الرحم، رشتہ داریاں جوڑو، رشتہ داریوں میں محبت کا خیال رکھو، یہ تمہاری روزی روٹی میں برکت دے گا. ٹوٹے رشتہ داریوں کے ساتھ تم چاہو گے کہ ہمارے گھروں میں خزانے ابلیں، یہ ناممکن ہے. ٹوٹے دلوں کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی جنت لینے پہنچے تو کہا کہ یہ ہم نہیں پہنچ سکتے. بولا کہ یہ کیسے ہوگا کہ آدمی 2 قدم سے اپنے بھائی کے گھر نہیں جا سکتا، جنت تک جانے کا پلان بنا ہوا، کیسے جائے گا؟ بلا کہ تم اپنے بہن کے گھر جاؤ، بھائی کے گھر جاؤ، اپنے ٹوٹے لوگوں سے جوڑنے کی کوشش کرو. یہ صلہ رحمی ہے جس سے آپ کے رزق میں برکت ہوتی ہے. یعنی ناراض چاچا کو خوش کرو، ناراض ماں باپ کو خوش کرو، ماں باپ کی دعائیں لو، اور ناراض لوگوں کو اپنے دل سے لگاؤ، تب جا کر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی روزی روٹی میں برکت دے گا. صلہ رحمی بہت اہم چیز ہے، بڑی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ دیکھیں گے کیسی کیسی عورتیں تھیں. ایک عورت شیما، وہ ایک عورت آتی آ کر کہتی ہے اللہ کے نبی میں نے آپ کے ساتھ دودھ پیا ہے. دودھ پیا کئی سالوں کے بعد ایک عورت، نامعلوم عورت آ کر کہتی ہے اللہ کے نبی میں آپ کی ہمشیرہ ہوں، ہم دونوں نے مل کر ایک عورت کا دودھ پیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عزت کے ساتھ پرتپاکانہ انداز میں اسے بٹھاتے ہیں، اپنا غترہ بچھا دیتے ہیں، شملہ بچھاتے ہیں، اور پھر بہت ساری تحفے تحائف دیتے ہیں اور اتنا خوش کر دیتے ہیں، اور پھر پوچھتے ہیں دیکھو شیما اگر آپ رہنا چاہیں تو ہمارے ساتھ رہیں، یا اپنے قبیلے میں جانا چاہیں تو چلی جائیں. ایک عورت کی بات پر بھروسہ کر لیا جس نے کہا تھا کئی سالوں کے بعد کہ ہم نے دونوں نے مل کر ایک عورت کا دودھ پیا تھا. تو صلہ رحمی ہمیشہ یاد رکھیں. اگر ہماری رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں تو پھر غربت ہمارے گھروں کے دروازوں پر دستک دے گی، فقیری، محتاجی ہمارے گھروں کے دروازوں پر ہمارا استقبال کرے گی. اور اسی طرح نمبر 6 الانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے آپ کا مال بڑھتا ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ، جو کچھ تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس تم کو ملے گا. انسان سوچتا ہے کہ میں خرچ کروں تو میرا مال گھٹتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، تم خرچ کرو گے تو تمہارا مال بڑھے گا، تمہارا مال بڑھے گا. یہ احساس ہے، تصور ہے جو اسلام نے دیا. اور شیطان ہے، شیطان انسان کے لیے کیا کرتا ہے؟ یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. شیطان ڈراتا ہے، فقر ڈراتا، ارے اتنا پیسہ دو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، نہیں دو، اندر رکھو، جیب میں رکھو. اسی لیے تو جیب ہم یہاں سے لاتے ہیں سینے سے لگا کر، بلا کے بڑے احتیاط سے اس کو سینے سے ہمیشہ اس کو چھپا کے رکھتے ہیں. تو کہا کہ شیطان یعدکم، کہا کہ شیطان فقیر ہونے سے ڈراتا ہے، اور اللہ تعالیٰ واللہ یعدکم مغفرہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم خرچ کرو ہم تمہیں بخش دیں گے، وفضلا، اور تم کو اپنی مہربانی سے ہم کنار کر دیں گے، بہت تم کو دیں گے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو روزی روٹی میں برکت اور بڑھے گی. اور اسی طرح نمبر 7 نمازوں کی پابندی ہے. نمازوں کی پابندی. کبھی آدمی سوچتا ہے کہ نماز کے لیے میں جتنا کم ٹائم دیتا ہوں اتنا چالاک آدمی ہوں. بہت سارے لوگ ہیں پہلی صف کی پابندی نہیں کرنا چاہتے،
بولے کہ آخر میں جائیں گے، ویسے بھی ہمارے حافظ صاحب بڑا لمبا پڑھاتے ہیں، آخر میں بھی جائیں گے تو نماز مل جاتی ہے. اب بڑے عجیب احساسات ہوتے ہیں. کہا کہ آدمی اگر ایسا سوچتا ہے، اللہ نے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اللہ نے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس پر جم جائیے. ہم آپ سے کوئی روزی روٹی نہیں مانگتے. نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں. نماز کی اقامت صلاۃ کے بعد حکم ہے اور بات آتی ہے کہ رزق کی، کہا نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں. رزق چاہیے، برکت چاہیے روٹی روزی میں، تو نمازوں کی پابندی کیجیے. اللہ اللہ، ہم تو چاہتے ہیں کہ سارا سال رمضان رہے، لوگ ایسے ہی نمازوں کو آتے رہیں، ایسے ہی مسجدیں آباد رہیں. فجر میں ہم نکلتے ہیں تو لوگ دڑا دڑ دروازوں سے نکل رہے ہیں، گھروں سے نکل رہے ہیں. کو بطری مسجد کچھ لوگ جا رہے ہیں اور یہ مسجد کچھ لوگ جا رہے ہیں، بچے بوڑھے. واہ ماشاءاللہ، عجیب سما ہے. لیکن یہ سما زیادہ دیر تک نہیں رہے گا. ابھی 6 7 8 دن میں اللہ نہ کرے ختم نہ ہو جائے. اور قومیں بھی ایسی ہیں، قوموں کی تاریخ ہے کہ جب لوگ اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں، صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں. تو رمضان اس لیے آتا ہے کہ آپ نے فجر کی نماز کی پابندی کر لی، تو یہ پابندی تا دم نفس، جب تک آخری سانس ہے باقی رہے. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ ہوں میرے پروردگار نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں نماز پڑھتے رہوں، زکوٰۃ دیتے رہوں، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے رہوں. تو کہتے ہیں کہ نماز کی پابندی یہ آدمی کے روزی روٹی میں برکت دیتی ہے. بے نمازی شخص، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اپنی بچی کی بھی شادی کرنا ہے تو دیکھو کہ لڑکا نماز پڑھتا کہ نہیں پڑھتا ہے. اگر وہ بے نمازی ہے اور وہ قارون کا خزانہ ہی کیوں نہ رکھتا ہو، لیکن وہ ختم ہو جائے گا، فقیر ہو جائے گا. اگر وہ نماز پڑھنے والا ہے تو وہ حلال کا لقمہ اپنی بیٹی کو کھلائے گا اور اس کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرے گا اور اس کے ذریعے سے اچھی نسل وجود میں آئے گی. تو نماز کی پابندی سب سے بڑی عجیب چیز ہے. اور پھر آئے کہتے ہیں نمبر 8، شکرا للہ تبارک و تعالی، اللہ کا شکر ہو، زندگی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہو جس سے روزی روٹی میں برکت ہوتی ہے. جیسے کہا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بڑا کر دے گا. جس کی جو بھی حالت ہے، اگر تم شکر کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بڑا کر دے گا. آپ نے سنا وہ حدیث گرچہ کہ حسن ہے، کہتے ہیں بہت سارے سندوں سے وہ حدیث ثابت ہے. کچھ لوگوں نے حسن کہا، کچھ لوگوں نے حسن لغیری ہی کہا، کچھ لوگوں نے کہا کہ اس حدیث کے شواہد بھی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی حالت دیکھی اور کہا کہ ایک یہودی کے باغ میں پہنچے اور اس میں آپ نے کنویں سے پانی کھینچا، ایک بکیٹ پانی کے عوض ایک کھجور جیسے یہودی سے انہوں نے یہ کہا کہ 17 بکیٹ ہم نے نکالے تو 17 کھجور ہمیں ملے. اور پھر وہ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. اور لیکن اس فقیری میں بھی وہ اللہ والوں کی شان تھی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو اور دے گا. اور اسی طرح نمبر 9، اکل مال الحلال، اگر آدمی حلال مال کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتے ہیں، حرام سے بچتا ہے، بس تھوڑا سا ہی مال کیوں نہ ہو. نمبر 10 میں کہا کہ التبکیر فی طلب الرزق، آدمی رزق حاصل کرنے میں صبح صبح محنت کرے، صبح صبح کام کاج میں لگ جائے، سوتا نہ رہے، صبح صبح اپنی کاروبار کا آغاز کرے. اول وقت میں جہاں عام طور سے دکانیں کھلتی ہیں، اول وقت میں وہ اپنی دکان کھول لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور برکت دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا التاجر الصدوق، جو نیک تجارت کرنے والا ہے، الامین مع النبیین، انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے اٹھائیں گے. اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت بتائے گی کہ جو تاجر نیک ہے،
جو تجارت کرنے والا نیک ہے، امانت دار ہے، انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اور اسی طرح غلط آدمی جو غلط تجارت کرتا ہے، عبید بن رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جس میں کہا التجار، وہ آدمی یخرون یوم القیامہ فجار، کہا کہ وہ قیامت کے دن ان کو گھسیٹا جائے گا، فاجروں کے ساتھ، گنہگاروں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جمع کریں گے۔ تو آدمی نیک حلال رزق حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے لیے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دعا بھی کرے۔ جیسے کہا کہ حرام رزق کا سب سے بڑا اثر زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ یہ اچھا موقع ہے، ایسی مبارک راتوں میں ہم ہیں، لیکن ایسے موقع پر ہماری دعائیں شرف قبولیت حاصل نہ کر سکیں۔ اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جس میں کہا کہ یطیل السفر، بڑا لمبا سفر اس نے کیا، اشعث اکبر، بالکل بال پراگندہ ہیں، مٹی سے اٹے ہوئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا، یا اللہ مجھے ایسا دے دے، وہ دے دے، یا رب یا رب۔ تو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انا یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، مشربہ حرام، غذی بالحرام، فانا یستجاب لہ۔ سفر کی حالت دعا کی قبولیت کی حالت ہوتی ہے، اس لیے کہ سفر میں آدمی پریشانی میں ہوتا ہے، اس لیے کہ مسافر کی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ لیکن یہ مسافر جس کے بال پراگندہ ہیں، کپڑے بالکل پراگندہ ہیں، اور عجیب حالت ہے، اور وہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے، رب رب کہہ رہا ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں اس لیے ہو رہی ہے کہ اس کا پہنا ہوا کپڑا حرام کا ہے، کھانا کھایا ہوا حرام کا ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ۔ اسی لیے ہم کوشش کریں ایک مرتبہ اپنی زندگیوں میں کہ کہیں ہمارے پاس یہ چیز شامل نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو شخص حرام کھاتا ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لا يدخل الجنہ لحم، ایسا شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا جس کے جسم کا گوشت حرام مال سے پلا ہوا ہو، حرام مال سے پلا ہوا ہو۔ وکل لحم، ہر وہ گوشت جو حرام مال سے پنپا ہو، کانت النار اولا بہ، جہنم کی آگ اس کے لیے بہتر ہے، جہنم کی آگ اس کے لیے بہتر ہوئے۔ اسی طرح یہ رمضان کا موقع جہاں ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو اس میں یہ بھی کہا گیا کہ گرچہ کہ صباح بن محمد اس میں ایک راوی ضعیف ہیں، کہتے ہیں لا یکسب عبد مال حرام، حرام مال سے آدمی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو قبول نہیں کرتے، اور ولا ينفق فیہ، اگر اس مال میں وہ خرچ کرتا ہے تو اس مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برکت نہیں دیتے۔ تو آدمی اصل چیز جو ہوتی ہے اپنی کمائی کا جائزہ لے کہ کہیں حرام اس کی کمائی میں داخل تو نہیں ہے۔ کہا الحلال بین والحرام بین، دونوں چیزیں واضح ہیں، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے۔ حلال کے جو راستے ہیں آدمی اسے اپنائے، حرام کے راستوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ آج کے زمانے میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ سود کا فتنہ ہے، انٹرسٹ کا فتنہ ہے، جو ہماری زندگیوں میں عجیب عجیب طریقے سے آ رہا ہے۔ کچھ باتیں انشاءاللہ اگلے درسوں میں ہم اس کی سنیں گے، لیکن یہ آج ہماری اس درس میں مختصر سی باتیں تھیں کہ حلال روزی کو اپنائیں، بڑے دیر ہی سے کیوں نہ آتی ہو، حرام روزی سے بچنے کی کوشش کرے، جس کی وجہ سے آدمی کی دعائیں قبول ہونے سے رہ جاتی ہیں اور آدمی جہنم کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اور آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حلال روزی ہم میں سے ہر ایک کو عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری روزی روٹی میں برکت عنایت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ حلال روزی ہمیں عنایت فرمائے، قناعت کی دولت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حرام سے، حرام چیزوں سے ہمیں بچائے رکھے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ اور ایک بار میں آپ کو کہہ دوں کہ جاتے جاتے وہ کلیۃ الحدیث کے لیے جو کالج آف حدیث بنگلور کا ہے، جہاں بہت سارے بچے دور دور سے آ